الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، حلال رزق کو اختیار کرنے سے متعلق جو باتیں قرآن و سنت میں ذکر کی گئی، اس کا ایک مختصر ذکر گزشتہ جمعہ کیا گیا تھا۔ حلال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے زندگی میں، اور انسان کے وقت میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، اس کا اس موقع پر تذکرہ کیا جائے گا، چونکہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب بندہ حلال روزی اختیار کرتا ہے، حلال کمائی اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اس کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر وہی اثرات اس کے لیے دنیا میں بھی خوشحالی کا ذریعہ بنتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چونکہ آج کی دنیا میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ تمہارے پاس زیادہ ہوگا تو تم کامیاب ہوگے۔ اب اس زیادہ سے زیادہ کو حاصل کرنے کے لیے انسان ایسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ وہ بعض اوقات حلال و حرام کو بھی پیچھے ڈال دیتا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے حلال ہی اختیار کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے، بس اس کے ذہن و دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا کہ تم کو زیادہ مال اگر ہوگا، زیادہ دولت اگر ہوگی، زیادہ سامان اگر ہوگا، زیادہ اسباب و وسائل اگر ہوں گے تو تم کامیاب و کامران ہوں گے۔ لیکن قرآن و سنت، اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ کثرت میں فخر اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے جس چیز میں خیر اور برکتیں رکھے اس میں انسانوں کے لیے فائدہ ہے۔ اب اس نظریے کے نتیجے میں انسان بھاگ رہا ہے مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، حصول کے پیچھے، اللہ کی تعلیمات کو بھلا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھلا کر، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی طبیعت کے بارے میں فرمایا، مزاج کے بارے میں، کہ انسان اتنا حریص اور لالچی ہے، اگر اس کو 2 پہاڑ سونے کے مل جائیں تب بھی وہ خواہش کرے گا کہ مجھے تیسرا پہاڑ سونے کا ملے تو اچھا ہوتا۔ انسان کی حرص اور لالچ کو اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور ختم نہیں کر سکتی، یعنی آدمی مر جائے تو اس کی حرص، اس کی ہوس اور اس کی زیادتی کی خواہش ختم ہوگی، ورنہ جب تک وہ جیے گا تو ہمیشہ اسی بات کی فکر میں رہے گا کہ زیادہ سے زیادہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اور دنیا میں ظاہر کر کے اللہ نے بتایا کہ جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن ایمان نہیں تھا، اللہ نے خیر اور برکتیں نہیں رکھی تھی، وہ ناکام و نامراد ہو کر دنیا سے گئے۔ اس وجہ سے کہ صرف مال کا زیادہ ہو جانا یا دولت کا زیادہ ہو جانا یا اسباب اور وسائل کا زیادہ ہو جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ آپ دنیا میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے کہ جن کے پاس بہت مال ہے، وہ اپنی مال کی حفاظت کے لیے باضابطہ ایک نظام اور سسٹم چلاتے ہیں، لیکن آپ ان کی زندگی کے بارے میں معلوم کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ اندر سے دکھی ہے، پریشان ہے، کئی قسم کے مصیبتوں میں، مشکلات میں، تکلیفوں کے اندر گھرے ہوئے ہے، یعنی سب کچھ ہے لیکن اللہ نے اس سب کچھ کے اندر خیر برکت نہیں رکھی، جس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ پریشانی، پیسہ کہاں سے چلا جائے گا،
پیسے پہ کیسے میرے اوپر الزامات لگ جائیں گے، اس پیسے کو میں کیسا بچاؤں، اس دولت کو میں کیسے بچاؤں، اس کے لیے دن رات لگا ہوا ہے، محنتیں کر رہا ہے، اور سونے چاہتا ہے بستر پر، میٹھی نیند اس کو نہیں آ رہی، ہمیشہ پریشانیاں، خیالات لگے ہوئے کہ میرے پیسوں پہ کون قبضہ کر لے گا، میری دولت پہ کون قبضہ کر لے گا۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ جھاڑ کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں نظر آئے، آرام سے سو کر اڑ جاتا ہے، وہ بوریاں بچھا کر میٹھی نیند لے کر اڑ جاتا ہے، وہ کسی ہر طرح کی تکلیفوں سے، الجھنوں سے، پریشانیوں سے آزاد ہے۔ تو یہ اسلام نظام انسانوں کے سامنے بتاتا ہے کہ کثرت میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے، بلکہ برکت میں، خیر میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے۔ تھوڑا ہوگا اللہ اس میں برکت دے گا، تمہارے بہت سارے کام نکل جائیں گے، بہت سارے مسائل کو اللہ حل کر دے گا، بہت ساری مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ تو انسان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم اللہ سے کثرت نہیں، برکت مانگو۔ اے اللہ میرے مال میں برکت دے دے، میری اولاد میں برکت دے دے، میرے رزق میں برکت دے دے، میرے گھر میں برکت دے دے، میرے کاروبار میں برکت دے دے۔ اللہ سے برکتیں مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جتنا متعین مقرر ہے وہ عطا ضرور کرے گا، لیکن اس تھوڑے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بہت سارے کاموں کو نمٹا دے گا، بہت سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ تو یہ سوچ آج ایمان والوں کی بننا ضروری ہے۔ اس سوچ کی کمی کی وجہ سے آدمی حرام کے راستے پہ جا رہا، ناجائز کے راستے پہ جا رہا، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر، حلال کو چھوڑ کر اللہ کے خلاف بغاوت والے کاموں کو اختیار کر رہا، چونکہ ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے میرے پاس زیادہ ہو تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ فرعون کے پاس زیادہ نہیں تھا، فرعون کیا دعویٰ کرتا تھا؟ الیس لی الملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ فرعون یہ کہتا تھا کہ مصر کی بادشاہت میرے لیے، دیکھو میرے گھر کے پاس سے نہریں چل رہی ہے اور میرا اتنا عالیشان محل ہے، لیکن وہ محل اس کے کام نہیں آیا، وہ نہریں اس کو کام نہیں آئی، وہ عالیشان خادم نوکر اس کے کام نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ قارون کے پاس کیا نہیں تھا؟ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ قارون کے خزانوں کو دیکھ کر دنیا کی نظر رکھنے والے لوگ عش کرتے تھے کہ قارون کو کتنا اللہ نے نوازا ہے، لیکن جن کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر تھا وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے آخرت میں سب کچھ رکھا ہے۔ قارون کو خزانوں کے ساتھ، جب قارون نے اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنے مال کو استعمال نہیں کیا، اپنی دولت کو خرچ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانوں کے ساتھ اس کو زمین میں دفن کر دیا، زمین میں دھسا دیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلام یہ تعلیم، یہ نظریہ، یہ مزاج دیتا ہے کہ تم اللہ سے خیر اور کثرت کے بجائے برکت مانگنے والے بنو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی زندگی میں راحت عطا فرمائے گا، تھوڑی سی آمدنی میں برکت عطا فرمائیں گا، تم کو عبادتوں کا نور، عبادتوں کی لذت، عبادتوں کا شوق اللہ عطا فرمائیں گا۔ جتنا ہے اللہ کی تقدیر پر تم راضی رہنے والے بنو گے، اس تقدیر پہ راضی رہنے کے نتیجے میں حرام سے بچنے والے بنو گے، حلال کو اختیار کرنے والے بنو گے۔ جب انسان اللہ سے خیر اور برکتیں مانگیں گا تو یہ ساری چیزیں انسان کے دل میں پیدا ہوگی۔ وہ دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلے گا نہیں، وہ دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر حسد نہیں کرے گا، وہ دوسروں کے بارے میں برائی کرنے والا نہیں بنے گا، وہ اس پر راضی رہے گا کہ اللہ نے جتنا مجھے دیا ہے یہی میرا مقدر ہے۔ تو پہلی چیز اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری چیز جو قرآن و سنت کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہے، بار بار یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تم اللہ سے برکتیں مانگنے والے بنو۔ ابھی آپ کے سامنے تفصیل اس موقع پر تو پوری نہیں آ سکے گی کہ برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اگر تم اس کا اہتمام کر لو گے، اللہ تمہاری زندگی میں خیر عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، پریشانیوں سے، الجھنوں سے، ناشکریوں سے، بے وفائیوں سے، دغابازیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو محفوظ رکھے گا۔ جب ایک مومن اور مسلمان قرآن و حدیث کے ان ارشادات پر، ان فارمولوں پر، ان طریقوں پر عمل کرے گا تو پھر ہر آدمی کا دل پرسکون ہوگا اور وہ عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے گا۔ تو پہلی چیز ذکر کی گئی قرآن کریم میں اور حدیث میں کہ تم اللہ سے برکتوں کو مانگنے والے بنو۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا من بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہ تم کھانا کھاتے وقت دعا کرو کہ اللہ جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرمائیے۔
کھانا کھانے کے بعد بھی وہی دعا سکھائی گئی. دودھ پیتے وقت دعا سکھائی گئی اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اللہ اس میں برکت دیجئے اور اس میں اضافہ فرمائیے. ہر موقع پر یہ بتایا گیا ہے کہ تم اس کا التزام، اس کا اہتمام کرو کہ تم اللہ سے برکت مانگو، خیر مانگو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضروریات کو پورا کرے گا، تمہارے حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرے گا. اب وہ برکتیں زندگی میں کیسے آتی ہے؟ پہلی چیز تو آپ کو یہ ذکر کی گئی تھی کہ حلال کمائی اختیار کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے. اور حلال کمائی کے لیے کتنا اہتمام کرنا چاہیے. اگر آپ کے سامنے ایک دو واقعات تو ذکر کیے گئے ہیں، لیکن لوگ کیسا اہتمام کرتے تھے، اس حلال کے نتیجے میں کیا اثرات اللہ زندگی میں داخل کرتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور اللہ والے عالم امام گزرے ہیں. وہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے، بڑے کاروباری تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ اپنی دکان سے کسی کام سے باہر نکلے اور جاتے وقت جو بچہ بیٹھا ہوا تھا دکان میں، جو ان کا کام کرنے والا، اس کو یہ ہدایت دی کہ یہ کپڑے کی جو تھان ہے اس کے اندر ایک خرابی ہے. اگر کوئی اس تھان کو خریدنے کے لیے آ جائے تو تم اس کا عیب، اس کی خرابی بیان کر دینا، باقی وہ جتنی قیمت کے لیے تیار ہو جائے وہ تھان کی خرابی کے ساتھ اس قیمت پہ تیار ہو جانا، راضی ہو جانا. یہ کہہ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام سے دکان سے باہر گئے اور اس کے بعد جب واپس آئے تو اس درمیان کوئی گاہک خریدار دکان پر آیا. اس کو بتانا، وہ جو بیچنے والا تھا اس نے بتانا بھول گیا اور وہی تھان، کپڑوں کی وہی تھان بیچ دی پوری قیمت کے ساتھ. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم وہ تھان کہاں گئی؟ تو اس نے کہا کہ وہ تھان تو بیچ دی. تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے اس کے عیب کو بتایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے عیب کو نہیں بتایا. اب انہوں نے اس آدمی کو تلاش کرنا چاہا، وہ آدمی نہیں ملا. تو کتابوں میں لکھا ہے 30,000 درہم اس زمانے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا انہوں کہ یہ آمدنی میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں نے دھوکہ دے کر لوگوں کو بیچا ہے. عیب بتانا تھا، خرابی بتانا تھا، میں نے خرابی نہیں بتائی. 30,000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پھر اللہ نے ان کے اس حلال، اس تقوی کے نتیجے میں قرآن و سنت کے علوم کو ان کے ذریعے دنیا میں پھیلایا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ روزانہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی پوری رات عبادت کرتے تھے، پوری رات جاگا کرتے تھے اور ایک رکعت میں قرآن کریم کی مکمل تلاوت کیا کرتے تھے. جب انسان یہ زندگی احتیاط والی گزارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. اب مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ایک رکعت میں کیسے قرآن کریم پڑھی جا سکتی ہے. جن کا نظر، جن کی ذہن صرف ظاہری چیزوں پر ہوتی ہے، وہ وقت کا کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں اتنے سیکنڈ، اتنے منٹ ہوتے ہیں، اگر ایک پارہ پڑھیں گے تو اتنا. بھئی یہ آپ کے نظریہ ہے، لیکن جب اللہ برکتیں دیتا ہے تو اللہ ان کے لیے وقت کے اندر وسعت اور وقت کے اندر کشادگی پیدا کرتا ہے. کہ اللہ کے نبی سے منقول نہیں ہے کہ 2 لوگوں کا کھانا 70 لوگ کھا لیے، 70 لوگوں کا کھانا 1400 لوگ کھا لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب برکتیں دیتا ہے تو معمولی چیز ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سیراب کر دیتا ہے. دودھ کا واقعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ پیاس کی، بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک مرتبہ باہر آئے تو ان کو حضرت ابو بکر ملے. انہوں نے ابو بکر سے مسئلہ پوچھا، حضرت ابو بکر نے مسئلے کا جواب دے دیا. حضرت ابو حریرہ کچھ اور چاہتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہیں سمجھے. اس کے بعد حضرت عمر آئے، ان سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، حضرت عمر نے جواب دے دیا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ عمر میری ظاہری حالت کو دیکھ کر کچھ اندازہ لگائے. حضرت عمر نے اندازہ نہیں لگایا. اس کے بعد نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے مسئلہ بتانا چاہا. اللہ کے نبی نے ان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ ابو حریرہ بھوکا ہے اور بھوک کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. گھر تشریف لائے اور گھر میں پوچھا کہ کچھ ہے، تو گھر والوں نے بتایا کہ ایک دودھ ہے جو ہدیے میں ایک گلاس، ایک پیالہ دودھ آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ سے فرمایا جاؤ صفہ کے اوپر جتنے طلبہ، جتنے صحابہ ہیں ساروں کو بلا کر لے کر آؤ. حضرت ابو حریرہ سوچنے لگے کہ میں بھوکا، میں پیاسا تھا، میری یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی مجھے پلا دیتے، لیکن 70 صحابہ جو صفہ چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اللہ کے نبی نے بلا دیا. اب کیا بچے گا؟ کس کو کیا ملے گا؟
وہ یہ سوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل انہوں نے کی اور جا کر بلا کر لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور دائیں طرف سے ایک ایک کو پلانا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک صحابی کو پلاتے، وہ پیڑ بھر کر دودھ پی لیتے تو پھر آگے دوسرے کا نمبر آتا، یہاں تک کہ سارے صحابہ پی لیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو۔ وہ پیتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے کہ ابو ہریرہ پیو۔ جب آخر میں پینا پورا مکمل ہو گیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بس اب میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ظاہر کرتا ہے جب اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ زندگی گزارتا ہے اور اس کی احتیاط والی زندگی ہوتی ہے تو اللہ برکتیں دیتا ہے۔ اب جس کے پاس پھر برکتیں نہیں ہوں گی وہ لاکھوں کمائے گا، ہزاروں کمائے گا، پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں، مصیبتوں میں، الجھنوں میں رہے گا اور حرام کا کمائے گا، حرام راستوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کرتے رہیں گا، حرام کا آئیں گا، زندگی میں سکھ نہیں رہے گا، چین نہیں رہے گا، بیماریاں الجھنے رہیں گی، دواخانوں کے چکروں میں پیسہ ضائع ہوتے رہے گا، لوگ حقدار بن کر آتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، دعوے کرتے رہیں گے، گھروں پہ دعوے کریں گے، زمینوں پہ دعوے کریں گے، چیزوں پہ دعوے کریں گے، اس لیے کہ حق طریقے سے اور حلال طریقے سے نہیں کمایا گیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ برکتیں ہوتی ہے جب ایک مومن، ایک مسلمان ان چیزوں کو سمجھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں ان چیزوں کو ظاہر کر کے بتاتا ہے۔ میرا اور آپ کا نظریہ کمزور ہے، میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہے، اللہ کی تعلیمات پہ کمزور ہے، اللہ کے قرآن کی آیتوں پہ کمزور ہے، نبی کے ارشادات اور احکامات پہ کمزور ہے، اس وجہ سے ہم کو یقین نہیں ہوتا کہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ نے بتایا کہ میں کیسے کر کے دکھاتا ہوں۔ پہلی چیز قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے بنو۔ اللہ کے احکامات کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تقوی کے ساتھ جینے والے بنو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا اگر دنیا والے، بستی والے لوگ تقوی اختیار کر لیتے تو ہم آسمان سے برکتوں کو نازل کرتے، لیکن انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ کو جھٹلایا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں پر عذاب کو نازل کیا۔ تو پہلی چیز اگر زندگی میں برکتیں چاہتے ہیں، مال میں برکت، رزق میں برکت، عمر میں برکت، گھر میں برکت، کاموں میں برکت، ہر چیز میں خیر، تو پہلا کام جو کرنا ہے وہ تقوی والی زندگی اختیار کرنا۔ اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو اختیار کرنا، اللہ نے جو حرام کیا ہے اس سے بچنے والے بننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گا۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ برکت کا مفہوم اتنا زیادہ وسیع ہے، اولاد ہے، اولاد فرمانبردار ہے، یہ برکت ہے، گھر ہے، گھر میں چین و سکون ہے، یہ برکت ہے، مال ہے، مال سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، برکت ہے، اگر مال ہے لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہیں، یہ بے برکتی ہے، اولاد ہے، اولاد نافرمان ہے، یہ بے برکتی ہے، گھر ہے، گھر میں جاتے پریشانیاں الجھنے شروع ہو جا رہی ہے، یہ بے برکتی ہے۔ ایسی چیزیں علماء نے بیان کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کے نتیجے میں یہ چیزیں انسانوں کی زندگی میں داخل کرتا ہے، ہمیشہ ٹینشن، ہمیشہ پریشانی، ہمیشہ الجھن، یہ حرام کو اختیار کرنے کے نتیجے میں زندگی بے برکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ذکر کی گئی، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ دوسرا کام استغفار کرتے رہنا، گناہوں پر معافی تلافی کرتے رہنا، چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کا ذکر کرتے رہنا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں خیر اور برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ اور اللہ والے تابعی ہے، ان کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے، آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے رزق میں تنگی ہے، مجھے کوئی طریقہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ اس کے بعد تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، مجھے کچھ وظیفہ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا کہ قحط سالی پڑی ہوئی ہے، غلہ اور اناج نہیں ہو رہا، کچھ وظیفہ بتاؤ۔ تو انہوں نے چاروں کو بھی کہا استغفار کرو۔ جو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ جو آدمی
بارش کی وجہ سے بارش کا سوال لے کر آیا، آپ نے اس کا جواب دیا استغفار کرو۔ جو رزق کی تنگی کا سوال لے کر آیا، آپ نے جواب دیا کہ استغفار کرو۔ جو اولاد کے نہ ہونے کا مسئلہ لے کر آیا، آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ جو قحط سالی کا سوال لے کر آیا، آپ نے کہا استغفار کرو۔ آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ نوح 29ویں پارے کی آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس ایک آیت کے اندر 4 وعدے اللہ نے فرمائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے کہو کہ استغفار کیا کرے، اللہ آسمانوں سے موسلادھار بارشوں کو نازل کرے گا، اللہ رزق میں تنگی دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت اور فراخی عطا فرمائے گا، اللہ اولاد عطا فرمائے گا، اور ان کی بنجر زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہری بھری بنا دے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ فارمولے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تنگیوں میں راستہ نکالے گا ان کے لیے، مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ حل بتائے گا ان کے لیے۔ آج میں اور آپ کتنے لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کئی قسم کی پریشانیاں لوگوں کے لیے ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ لے کر ہے، کوئی گھریلو زندگی کا مسئلہ لے کر ہے، کوئی رشتہ داریوں کی نا اتفاقی کا مسئلہ لے کر ہے۔ قرآن و حدیث ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ تم اللہ کے احکامات پہ نظر ثانی کرو، تم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھو کہ میں اللہ سے اپنے رشتے کو کتنا مضبوط کیا ہوا ہوں۔ میں نے اللہ سے رشتے کو کمزور کر لیا، دنیا والوں سے میرے تعلقات کمزور ہو گئے، میں اللہ کے دربار سے دور ہو گیا، اس کے نتیجے میں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مسائل اور مشکلات میں گھرا دیا ہے۔ تو یہ سوچنے والے بنے۔ تو دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ تیسری چیز کرنا ہے، دن کی شروعات کریں تو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے کریں، نماز کے اہتمام کے ذریعے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعل امتی فی بکورہا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرمائیے۔ صبح کا وقت برکتوں کا وقت ہے، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انسانوں کے نظام کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب اس وقت اگر مسلمان غفلت میں رہے، نافرمانی میں رہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر رہے، نماز نہیں پڑھ کر رہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی، پھر خیر کہاں سے آئیں گا، گھر کے ٹینشن کیسے دور ہوں گے، رزق کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اللہ کے نبی جب دعا فرما رہے کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں اللہ برکت عطا فرما، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ فجر کے بعد اشراق تک تو کم از کم آدمی کو نہیں سونا چاہیے، وہ جگنے کا وقت ہے، وہ اللہ سے لینے کا وقت ہے، وہ رحمتوں کے اترنے کا وقت ہے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کو مسئلہ ہے، روزگار نہیں مل رہا، نوکریاں نہیں مل رہے، کاروبار نہیں چل رہا، تنگی چل رہی، اور ہماری روش اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم رات کے 2 بجے تک جگیں گے اور صبح کے 8-9 بجے تک سوتے رہیں گے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جس وقت اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا اور برکتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے، ہم خواب غفلت میں سوتے رہے تو ہمارا دامن کیسے بھرے گا، ہماری مرادیں کیسے پوری ہوں گی؟ جتنے نوجوان ہیں جو رزق کے لیے، نوکریوں کے لیے، کاروبار کے لیے، معاش کے لیے پریشان ہیں، آپ وظیفے پڑھتے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا، تعویذیں لٹکا لیں گے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ سوچتے رہیں گے فلاں نے کرا دیا، فلاں نے کرا دیا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نماز فجر کا اہتمام کیجئے، اور فجر کے بعد اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں، اپنی نوکری کے لیے جد و جہد کرنے والے بنیے۔ اللہ کے خزانے کھلے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نوازنے کے لیے تیار ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جو اللہ کا نام نہیں لیتے ان کے پاس خزانے ہیں، مال و دولت ہے، وہ خوشحال بظاہر زندگی گزارتے ہوئے دکھائی دے رہے، کیا ایک مسلمان کو اللہ کلمے والے کو محروم کر دے گا؟ جو مسلمان اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر، اپنی سردی کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، نماز کا اہتمام کرے گا، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے گا کہ اے اللہ میرے مسئلوں کو حل کر دے، میرے مشکلات کو دور کر دے، میرے لیے آسانیاں فراہم کر دے، کہ اللہ اس بندے کی دعا کو رائے گا کر دے گا؟ کہ اس کی 2 رکعت نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ تو قدردان ہے، اللہ تو بندوں کے دلوں کے احساس کو جاننے والا، ان کی کیفیتوں کو جاننے والا ہے۔ تو تیسرا کام جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں برکت آتی ہے،
رزق میں برکت آتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے، ہر چیز میں برکت آتی ہے، وہ یہ کہ صبح کے وقت آدمی بیدار ہو جائے اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے، گھر والوں کو بھی پڑھائے، خود بھی پڑھے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے اعمال ہے کہ جن کو کرنا ہے، کہ جس کے کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جیسے اسی کے ساتھ جوڑ کر آگے کیا ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کے نتیجے میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں، رحمتوں کے فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس گھر سے اللہ تنگیوں کو اور پریشانیوں کو نکال دیتا ہے۔ اور جس گھر میں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا شیاطین داخل ہوتے ہیں، رحمتوں کے فرشتے نکل جاتے ہیں اور اللہ اس گھر میں تنگیوں کو، مصیبتوں کو اتارتا ہے۔ اب میں اور آپ فیصلہ کریں اللہ کے نبی کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر کہ اگر ہمارے پاس پریشانیاں ہیں تو اس کا حل، اس کا فارمولہ، اس کا طریقہ، اس کا سلوشن کیا ہے؟ قرآن میں بتایا گیا، حدیث میں بتایا گیا کہ تم تلاوت کا اہتمام کرنے والے بنو، تم ان کے پاس جا کر پلیتے وظیفوں کے چکر میں مت پڑو۔ سب سے پہلے اللہ دینے والا ہے، اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں آؤ، اس کے سامنے اپنے مسئلوں کو رکھو، اپنے مشکلات کو ذکر کرو، وہ تمہاری سنتا بھی ہے، تمہاری قبول بھی کرتا ہے دعاؤں کو۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ معمول ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اور بھی تقریباً 16-17 چیزیں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اور احادیث میں ارشادات نبوی کی روشنی میں علماء نے بیان کیے ہیں کہ جب لوگ ان کا اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں اللہ زندگیوں میں خیر عطا فرماتا ہے، زندگیوں میں برکت عطا فرماتا ہے، اطمینان، سکون، راحت نصیب فرماتا ہے۔ کم رہے گا تب بھی وہ پرسکون زندگی گزارے گا، زیادہ کی ہرس میں ناجائز کو اختیار نہیں کرے گا اور زیادہ کی ہوس میں حلال و حرام کو پس پش نہیں ڈالے گا، بلکہ اللہ کی تقدیر پر، اس کی روزی پر، اس کے نظام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر وہ دل سے قناعت کرنے والا اور خوش ہونے والا بنے گا۔ تو یہ 4 چیزیں آج آپ کے سامنے ذکر کی گئی، موقع رہے گا تو انشاءاللہ آئندہ باقیہ چیزوں کو ذکر کیا جائے گا۔ اور ان کے ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حلال ہماری آمدنی ہونی چاہیے، اس حلال آمدنی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو برکتوں کو عطا فرماتا ہے وہ مختلف قسم کے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال ہے، بڑے بڑے کام بھی نہیں ہے کہ اللہ مشقتوں میں ڈال رہا اور ان مشقتوں کو اختیار کرنا ہمارے بس کی بات ہے، نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کی حیثیت کے مطابق ہی کام سونپتا ہے ان کو، کہ جتنا انسان کام کرنے کے قابل ہے، جتنے اعمال کو انجام دینے کی سکت و صلاحیت ہے، وہی ذمہ داری اللہ ڈالتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو پرسکون بنائے گا، ہمارے گھروں میں اللہ امن و رحمت، محبت و الفت عطا فرمائے گا، ہماری اولادوں کو اور ہمارے تعلقات کو اللہ تبارک و تعالی بہتر بنائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔